إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفأعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم رب زدني علما اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا آمين حاضرین جمعہ اسلامی خواتین تمام قسم کی تعریف و توصیف کبریائی بڑائی بزرگی اللہ وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما علی کل شیء قدیر غفور رحیم ارحم الراحمین کے لیے لائق و زیبا ہے جس نے ہم تمام انسانوں کو اس دنیا کے اندر اس دار فانی کے اندر پیدا کیا بعد وہ تمام انبیاء پر خصوصاً نبی آخر الزمان مزمل مدثر یاسین و طٰہٰ جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر انگت لا تعداد درود و سلام نازل ہو جنہیں اللہ رب الجلال والاکرام نے اس دنیا کے اندر رحمت للعالمین بنا کر مبعوث کیا اور جن پر اپنا دین اسلام کامل و مکمل فرمایا حاضرین جمعہ جس موضوع کے تحت میں آپ لوگوں کے سامنے گفتگو کر رہا ہوں وہ موضوع عذاب جہنم ہے جہنم اور اس کا عذاب ہے اور اس سے پہلے خطبہ جمعہ کے اندر میں جو عرض کر رہا تھا جو بتا رہا تھا وہ یہ کہ داروغ جہنم کا جہنمیوں سے سوال کرنا اور اسی طرح
جہنم کی چیخو پکار اور جہنمیوں کی چیخو پکار۔ اور جو آیت میں نے آپ حضرات کے سامنے پڑھی تھی وہ آیت وسیق الذین کفروا الی جہنم زمرا، اور اسی کی تشریح و توضیح پر اپنی بات مکمل کی تھی کہ ابھی اسی کی تشریح و توضیح چل رہی تھی۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وسیق الذین کفروا الی جہنم زمرا، کافروں کو اس دن جہنم کی طرف ہانک کر لایا جائے گا، اور وہ کس طرح ہانکا جائے گا؟ جس طرح کی بھیڑ بکریوں کو ہانکا جاتا ہے، ریوڑوں کو ہانکا جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے ایک دوسری جگہ فرمایا یوم یدعون الی نار جہنم دعا، اس دن ان جہنمیوں کو دھکیلتے ہوئے جہنم کی طرف لایا جائے گا۔ یوم یدعون الی نار جہنم دعا، اسی طرح فرمایا کہ ان جہنمیوں کو جہنم کی طرف ہانک کر لایا جائے گا، اور وہ گروہ در گروہ آئیں گے، جماعت در جماعت آئیں گے۔ حتی اذا جاؤوها، یہاں تک کہ جب وہ اس کے پاس آ جائیں گے، جہنم کے پاس آ جائیں گے، وفتحت ابوابها، اور ان کافروں کے لیے، ان جہنمیوں کے لیے جہنم کے سارے دروازے کھول دیے جائیں گے۔ اللہ رب العالمین نے کہا وفتحت ابوابها، سارے دروازے کھول دیے جائیں گے ان کے لیے۔ وقال لهم خزنتها، داروغہ جہنم، جہنم کا داروغہ ان سے کہے گا، ان سے پوچھے گا، ان سے سوال کرے گا الم یاتکم رسول منکم، کیا تمہارے پاس کوئی اللہ کا رسول تم میں سے نہیں آیا؟ یتلون علیکم آیات ربکم، اور رسول جو تمہیں تمہارے رب کی آیتیں پڑھ کر سناتا، تمہیں سمجھاتا، تمہیں بتاتا۔ یتلون علیکم آیات ربکم وینذرونکم لقاء یومکم ھذا، اور وہ رسول جو تمہیں اس دن کی ملاقات سے ڈراتا، جو اس دن کی ملاقات کے بارے میں بتاتا کہ یقیناً قیامت اور اس کی ہولناکیاں کیا ہیں، جہنم اور اس کی سزائیں کیا ہے، جو اس دن کی ملاقات کے بارے میں تمہیں بتاتا۔ کیا تمہارے پاس کوئی ایسا رسول نہیں آیا تھا؟ جب داروغہ جہنم ان جہنمیوں سے پوچھے گا، سوال کرے گا، وہ لوگ کہیں گے قالوا بلا، کہیں گے کیوں نہیں، آیا تو تھا لیکن ہم نے ان کی ایک نہ سنی، ان کی ایک بات نہ مانی، ایک کان سے سنتے تھے دوسرے کان سے اڑا دیتے تھے، کبھی ان کی باتوں کو دل و دماغ میں ہم نے جگہ ہی نہیں دی۔ کہیں گے قالوا بلا، کیوں نہیں آئے تو تھے، ولیکن حقت کلمۃ العذاب علی الکافرین، لیکن کافروں پر اللہ کا عذاب ثابت ہو گیا۔ قیل ادخلوا ابواب جہنم خالدین فیہا، ان سے کہا جائے گا تم جہنم کے دروازوں سے جہنم کے اندر داخل ہو جاؤ اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے داخل ہو جاؤ۔ فبئس مثوى المتکبرین، یقیناً جہنم کیا ہی برا ٹھکانہ ہے شرکسوں کے لیے، متکبروں کے لیے۔ اسی طرح ایک دوسری جگہ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، وہ لوگ جنہوں نے اپنے رب کے ساتھ کفر کیا ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے۔ وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ، جنہوں نے اپنے رب کے ساتھ کفر کیا ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے۔ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اور یقیناً جہنم کیا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ اذا القوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور، جب وہ جہنمی اس جہنم کے اندر داخل کیے جائیں گے، جب وہ جہنمی اس جہنم کے اندر ڈالے جائیں گے، اذا القوا فيها، جب وہ اس کے اندر ڈالے جائیں گے، سمعوا لها شهيقا وهي تفور، وہ اس جہنم کی چیخو پکار کو سنیں گے اس حال میں کہ وہ جوش مار رہی ہوگی۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ شہید کا معنی گدھے کی پہلی آواز ہے، شہید کا معنی گدھے کی پہلی آواز ہے جو پورے کان کو کھڑکھڑا دیتی ہے، جو بہت
قبیح اور بری آواز ہوتی ہے. وہ جہنم چیخ رہی ہوگی شہیقا وہی تقول، اور وہ جوش مار رہی ہوگی. اگر ہم یوں کہیں تو یقیناً وہ گرا رہی ہوگی، ہمارے غیظ و غضب سے کہ گرا رہی ہوگی. اور کہا مفسرین نے کہ وہ اس طرح جوش مار رہی ہوگی جس طرح کی ہنڈی کو جب چولہے پر رکھا جائے تو وہ جوش مارتی ہے. وہ جہنم جوش مار رہی ہوگی. اور آگے فرمایا تکاد تمیز من الغیظ، وہ اس طرح غصے میں ہوگی، اس طرح جوش مار رہی ہوگی کہ قریب ہے کہ غصے سے پھٹ جائے، غصے سے دو ٹکڑے ہو جائے. وہ جہنمیوں کو دیکھے گی، کافروں کو دیکھے گی تو یہ دیکھ کر وہ اتنے غصے میں ہو جائے گی، اتنے غصے میں ہو جائے گی کہ قریب ہے کہ غصے سے دو حصوں میں تقسیم ہو جائے، قریب ہے کہ وہ پھٹ جائے. اور ایک دوسری جگہ فرمایا انہا ترمی بشرر کالقصر، کہ وہ اتنے غصے میں ہوگی کہ ان کی چنگاریاں، ان کے اس جہنم کے شعلے محل کی طرف اٹھ رہے ہوں گے، اوپر اٹھ رہے ہوں گے. جس طرح کہ اگر ایک آدمی غصے میں ہوتا نا، جب وہ بولتا ہے تو اس کے منہ سے کچھ تھوک نکلتا ہے، اسی طرح جہنم سے چنگاریاں اٹھے گی، یا کہہ لیجئے جب بہت تیز آگ لگتی ہے جو چنگاریاں اوپر کی طرف اٹھتی ہے، اسی طرح جہنم سے وہ چنگاریاں نکلے گی. وہ کافروں کو دیکھ کر غصے میں ہو جائے گی، اتنے غصے میں اللہ رب العالمین نے کہا تکاد تمیز من الغیظ، قریب ہے کہ وہ غصے سے پڑ جائے. کلما القی فیہا فوج سألہم خزنتها الم یأتکم نذیر، جب بھی اس کے اندر کوئی جہنمی گروہ ڈالی جائے گی، کوئی جماعت ڈالی جائے گی، تو جہنم کا داروغہ ان سے پوچھے گا کیا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا؟ تکاد تمیز من الغیظ کلما القی فیہا فوج سألہم خزنتها الم یأتکم نذیر، کیا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا، کوئی بتانے والا نہیں آیا تھا کہ تم اس دن کے عذاب سے ڈرے نہیں اور اس دن کے عذاب میں تم مبتلا ہو گئے؟ کیا تمہارے پاس کوئی آیا نہیں تھا؟ جواب سنیں، جواب سنیں. وَسَأَلَهُمْ خَزَنَتُهُ أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَذِيرٌ قَالُوا بَلَىٰ قَدْ جَاءَنَا نَذِيرٌ. وہ لوگ کہیں گے کیوں نہیں، ہمارے پاس ڈرانے والے آئے تھے، بتانے والے آئے تھے، سمجھانے والے آئے تھے. فَكَذَّبْنَا، سب سے پہلے ہم نے کیا کام کیا کہ ان کو جھٹلا دیا، ان کو جھٹلا دیا. فَكَذَّبْنَا وَقُلْنَا مَا نَزَّلَ اللَّهُ مِن شَيْءٍ، اور ہم نے کہا کہ اللہ رب العالمین نے کوئی چیز نازل نہیں کی. فَكَذَّبْنَا وَقُلْنَا مَا نَزَّلَ اللَّهُ مِن شَيْءٍ. اور تیسرا کہا إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ كَبِيرٍ، ان سے کہا کہ تم لوگ بڑی گمراہی میں ہو. ان سمجھانے والوں کو، ان بتانے والوں کو، ان ڈرانے والوں کو ہی ہم نے جھٹلایا اور کہا تم بڑی گمراہی میں. وَقُلْنَا مَا نَزَّلَ اللَّهُ مِن شَيْءٍ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ كَبِيرٍ. وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ. وہ لوگ کہیں گے کاش کہ ہم نے ان کی بات کو غور سے سنا ہوتا، اے کاش ہم نے ان کی باتوں کو توجہ سے سنا ہوتا اور سمجھا ہوتا تو آج ہم جہنمیوں میں سے نہیں ہوتے، آج ہم اس عذاب جہنم میں مبتلا نہ ہوتے. کہا جائے گا فَاعْتَرَفُوا بِذَنبِهِمْ فَسُوقًا لِّأَصْحَابِ السَّعِيرِ. وہ لوگ اپنے گناہوں کا اعتراف کر لیں گے، کہیں گے، ان کو کہا جائے گا دور ہو، جہنمیوں سے کہا جائے گا تم دور ہو جاؤ، تم پرے ہٹ جاؤ. میرے عزیزوں اور دوستوں، اس آیت کے اندر بھی اللہ رب العالمین نے بتایا کہ اس دن جہنم مارے غصے کے چیخ رہی ہوگی. اسی طرح ایک تیسری جگہ ارشاد فرمایا فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا فَفِي النَّارِ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ. جس دن بدبختوں کو جہنم کے اندر ڈالا جائے گا تو وہ اس میں چیخ و پکار سنیں گے. ایک تیسری چوتھی جگہ فرمایا وَهُمْ يَسْتَرِخُونَ فِيهِ. وہ جہنمی جب اس کے اندر ڈالے جائیں گے تو وہاں چیخ و پکار کر رہے ہوں گے، وہاں چلا رہے ہوں گے
اور کیا کہہ رہے ہوں گے؟ ربنا اخرجنا نعمل صالحا غیر الذی كنا نعمل. وہ کہیں گے اے ہمارے رب ہمیں نکال دے، اے ہمارے رب ہمیں نکال دے، ہمیں دوبارہ واپس لوٹا دے. ہم دوبارہ جائیں گے تو نیک اعمال کریں گے، صالح اعمال کریں گے، وہ عمل نہیں کریں گے جو عمل کر کے آئے ہیں. جن اعمال کی پاداش میں آج ہم جہنم کے مستحق ہوئے ہیں وہ اعمال نہیں کریں گے. كنا نعمل غیر الذی كنا نعمل صالحا غیر الذی نعمل، یعنی ان اعمال کے علاوہ دوسرا اعمال کریں گے. اللہ رب العالمین کہے گا اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر. اللہ رب العالمین پوچھے گا کیا تمہیں اتنی عمر میں نے نہیں دی تھی؟ کیا تم اتنی عمر نہیں پائے تھے جس میں ایک نصیحت حاصل کرنے والا نصیحت حاصل کر سکتا تھا، سمجھنے والا سمجھ سکتا تھا؟ اتنی عمر تمہیں مل چکی تھی اور تمہارے پاس ڈرانے والے آئے تھے، کیا نہیں آئے تھے؟ کہے گا فذوقوا فما للظالمین من نصیر. آج تم عذاب کا مزہ چکھو، آج ظالموں کے لیے کوئی معاون و مددگار نہیں ہے. میرے عزیزوں اور دوستوں، خلاصہ کلام بتانے کا مفہوم اور مطلب یہ ہے ان آیات کے ذریعہ کہ اللہ اس دن جہنم غیظ و غضب میں ہوگی، غصے میں ہوگی، چیخ و پکار کر رہی ہوگی، اور اسی طرح جہنمی بھی اس جہنم کے اندر چیخ رہے ہوں گے، چلا رہے ہوں گے. ہاں وہ جگہ جہاں کبھی موت نہیں آنی، جہاں کبھی موت نہیں آنی. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ راوی حدیث ہے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا صار اہل الجنت الى الجنت وصار اہل النار الى النار. جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے اور جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے. اذا صار اہل الجنت الى الجنت وصار اہل النار الى النار. جب جنتی جنت میں اور جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے اتیا بالموت، موت کو لایا جائے گا، موت کو لایا جائے گا. حتی یجعل بین الجنت والنار ثم یذبح، یہاں تک کہ اسے جنت اور جہنم کے درمیان رکھا جائے گا. ایک طرف جنت، دوسری طرف جہنم، بیچ میں موت. جہنمی بھی دیکھ رہے ہیں، جنتی بھی دیکھ رہے ہیں، سب کو دکھائی دے گا. ثم یذبح، پھر اس موت کو ذبح کر دیا جائے گا. موت کو بھی موت دے دی جائے گی، موت کو بھی موت دے دی جائے گی. ثم ینادی مناد، پھر ایک پکارنے والا، ایک اعلان کرنے والا، ایک معلن پکارے گا، اعلان کرے گا اور کیا کہے گا؟ یا اہل الجنت لا موت، اے جنتیوں سن لو، اب آج کے بعد تمہیں موت نہیں آنی. جو موت آنی تھی ایک مرتبہ وہ آ چکی. لا موت، اب یہاں موت نہیں ہے، تمہیں اب یہاں ہمیشہ ہمیش رہنا ہے. وَيَا أَهْلَ النَّارِ لَا مَوْتَ، اور اے جہنمیوں سن لو، اب تمہیں بھی موت نہیں آنی، اب تمہیں ہمیشہ ہمیش اسی جہنم کے اندر رہنا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَيَزْدَادُ أَهْلُ الْجَنَّةِ فَرْحًا إِلَى فَرْحِهِمْ وَيَزْدَادُ أَهْلُ النَّارِ حُزْنًا إِلَى حُزْنِهِمْ. کہا کہ جب پکارنے والا، اعلان کرنے والا اعلان کر کے جنتیوں اور جہنمیوں کو یہ بتائے گا کہ اے جنتیوں اب موت نہیں آنی، اے جہنمیوں اب موت نہیں آنی، اب تمہیں ہمیشہ ہمیشہ یہاں رہنا ہے. کہا یہ چیز، یہ اعلان جنتیوں کے خوشیوں میں اور اضافہ کرے گا. ان کی خوشیاں دوبارہ ہو جائیں گی، ان کی خوشیاں بڑھ جائیں گی کہ اب تو ہمیں ہمیشہ ہمیش جنت کے اندر رہنا ہے، اسی عیش و عشرت والی جگہ رہنا ہے. اور جب یہ اعلان کرنے والا اعلان کرے گا اور جہنمیوں سے کہے گا تو جہنمیوں کے غموں میں اور اضافہ ہوگا، کیونکہ اب سمجھ جائیں گے کہ ہمیں یہاں سے نکلنا نہیں ہے، ہمیں یہیں رہنا ہے. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا وَمِن وَرَائِهِ جہنم، اور اس کے پیچھے جہنم ہے، اور اس کے پیچھے جہنم ہے. وَيُسْقَى مِن مَاءٍ صَدِيدٍ، اور انہیں پیپ پلایا جائے گا، انہیں پیپ پلایا جائے گا. يَتَجَرَّعُهُ وَلَا يَكَادُ يُسِيغُهُ، وہ اس کو گھونٹ گھونٹ کر پینا چاہیں گے، وہ اس کو زبردست
زبردستی پینے کی کوشش کریں گے لیکن وہ اس کو پی نہیں پائیں گے. وہ چاہیں گے کہ ہم پی لیں کیونکہ اتنی شدید پیاس ہوگی, اتنی سخت پیاس ہوگی کہ کچھ بھی ملے ہم پی جائیں گے. کچھ بھی ملے انہیں یہ گندا پانی اس سے تھوڑا بھی برا نہیں لگے گا, وہ پینے کی کوشش کریں گے. چاہیں گے کہ وہ حلق کے نیچے اتر جائے لیکن وہ حلق کے نیچے نہیں اترے گا. وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَمَا هُوَ بِمَيِّتٍ. اور اس جہنم کے عذاب کو دیکھ کر ان لوگوں کو لگے گا کہ چاروں طرف سے موت نے گھیر لیا ہے, چاروں طرف سے موت نے گھیر لیا ہے, لیکن وہاں موت نہیں آنی, وہ مرنے والے نہیں ہیں. وَمِن وَرَائِهِ عَذَابٌ غَلِيظٌ. بلکہ کہا کہ ابھی یہ تو عذاب ہے, اس کے بعد اور سخت عذاب آئے گا. اسی طرح ایک جگہ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا لا يموت فيها ولا يحيا. وہاں نہ وہ زندہ رہیں گے نہ مریں گے, یعنی ایسی زندگی ہوگی جو زندگی کے مانند نہیں ہوگی اور وہاں موت بھی نہیں آنی. اسی طرح اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَنَادَوْا يَا مَالِكُ لِيَقْضِيَ عَلَيْنَا رَبُّكَ. جب جہنمیوں کو پیاس لگے گی وہ چیخیں گے, چلائیں گے. جہنم کے دروگا مالک سے کہیں گے, جہنم کے دروگا کا نام مالک ہے. کیا نام ہے؟ جہنم کے دروگا کا نام مالک ہے اور جنت کے دروگا کا نام رضوان ہے. جنت کے دروگا کا نام رضوان ہے. اور جہنم کے دروگا کو پکاریں گے, کہیں گے ہمیں پیاس لگی ہے, تھوڑا پانی دے دیجئے. ہزاراں سال وہ پکارتے رہیں گے, حدیث میں آتا ہے 40 سال تک وہ پکارتے رہیں گے. اور جہنم کا دروگا کی سننے والا نہیں, چیختے رہو چلاتے رہو, اس کے کان پر جو بھی رینگنے والا نہیں ہے, وہ سننے والا نہیں. یعنی سنے گا لیکن انسنی کر دے گا. اور جب دیکھیں گے کہ جہنم کا دروگا نہیں سن رہا ہے اور یہ پانی کی پیاس کی وجہ سے, یہ پیاس کی وجہ سے تڑپ رہے ہیں, تو کیا کہیں گے وَنَادَوْا يَا مَالِكُ لِيَقْضِيَ عَلَيْنَا رَبُّكَ. وہ پکار کر کہیں گے اے مالک, اے جہنم کے دروگا, اپنے رب سے کہہ دے ہمیں اس طرح تڑپا تڑپا کر نہ مارے, مارنا ہے تو ایک لخت مار دے, ایک بارگی مار دے, ہمیں اس طرح تڑپا تڑپا کر نہ مارے. لِيَقْضِيَ عَلَيْنَا رَبُّكَ قَالَ إِنَّكُمْ مَاكِثُونَ. جہنم کا دروگا کہے گا وہ ختم ہو گیا جو موت آنی تھی, اب تمہیں یہاں ہمیشہ ہمیشہ ٹھہرنا ہے. قَالَ إِنَّكُمْ مَاكِثُونَ. تمہیں ہمیشہ یہاں ٹھہرنا ہے, اب یہاں موت نہیں آنی. اسی طرح اللہ رب العالمین نے ایک جگہ ارشاد فرمایا إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا سَوْفَ نُصْلِيهِمْ نَارًا. یقیناً جن لوگوں نے ہماری آیتوں کے ساتھ کفر کیا, ہماری آیتوں کا انکار کیا, ہم عنقریب اسے جہنم کے اندر داخل کریں گے. کہاں؟ جہنم کے اندر داخل کریں گے. کلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غیرها لیذوقوا العذاب. جب وہ جہنم میں جائیں گے ان کا چمڑا جلے گا, جب ان کی جلد جلے گی تو وہ سوچیں گے چمڑا ہے, ابھی چمڑا جل رہا ہے, پھر چمڑے کے بعد گوشت جلے گا, گوشت کے بعد ہڈی جل جائے گی اور ایک دن آئے گا سب کچھ ختم ہو جائے گا, ہمیں موت دے دی جائے گی, ہم ختم ہو جائیں گے. وہ سوچیں گے, وہ اس آس میں رہیں گے, اس امید میں رہیں گے. اللہ رب العالمین نے کہا کلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غیرها لیذوقوا العذاب. جب جب بھی چمڑا جلے گا ہم ایک نیا چمڑا پہنا دیں گے اور ان کے عذاب میں ذرا بھی کمی نہیں آئے گی. جس طرح تکلیف پہلے چمڑا جلتے ہوئے ہوئی تھی, پہلے چمڑے کے جلتے ہوئے جس طرح تکلیف ہوئی تھی, اس کے بعد کے چمڑے کے جلتے ہوئے اتنا ہی تکلیف ہوگی. اور اللہ رب العالمین نے چمڑے بدلنے کی بات کہی, اس لیے چمڑے بدلنے کی بات کہی کیونکہ چمڑے پر کسی چیز کا احساس زیادہ ہوتا ہے. اسی طرح اللہ رب العالمین نے ایک اور جگہ فرمایا وَإِذَا أُلْقُوا مِنْهَا مَكَانًا ضَيِّقًا مُقَرَّنِينَ دَعَوْا هُنَالِكَ ثُبُورًا. جب انہیں جب ان کے ہاتھ پاؤں باندھ کر ایک تنگ جگہ میں ڈال دیا جائے گا. کیا کہا؟ جب ان کے ہاتھ پاؤں کو باندھ کر ایک تنگ جگہ میں ڈال دیا جائے گا. جب تنگ جگہ میں کیوں ڈالا جائے گا؟ تنگ جگہ میں کیوں ڈالا جائے گا؟ تاکہ وہ ہل نہ سکے. اور ہلنے سے کیا کیوں ہلنے نہیں دیا جائے گا؟
تنگ جگہ میں کیوں ڈالا جائے گا؟ کیوں کشادہ جگہ میں بھی آدمی، اتنے بڑے جگہ میں بھی آدمی کو جلایا جا سکتا ہے، اگر پوری یہاں آگ لگا دی جائے آدمی جل سکتا ہے، پھر تنگ جگہ میں کیوں؟ اس لیے کہ جب آدمی ہلتا ہے، حرکت کرتا ہے تو کوئی چیز اسے کم محسوس ہوتی ہے. جیسے مثال کے طور پہ ہم نے اسکول وغیرہ میں دیکھا ہوگا، جب بچے کو مارا جاتا تو ایسے ہاتھ کرتا ہے، ہاتھ کو حرکت دیتا ہے. جب اس کو حرکت ہوتی ہے تو احساس کم ہوتا ہے، احساس کم ہوتا ہے. اس تنگ جگہ میں اس لیے ڈالا جائے گا کہ وہ حرکت بھی نہ کر پائے، اس کو پورا پورا احساس ہو، اس کے احساس میں کمی بھی نہ ہو. وَإِذَا أُلْقُوا مِنْهَا مَكَانًا ضَيِّقًا مُقَرَّنِينَ دَعَوْا هُنَالِكَ ثُبُورًا لَا تَدْعُوا الْيَوْمَ ثُبُورًا وَاحِدًا وَادْعُوا ثُبُورًا كَثِيرًا. وہاں وہ ہلاکت کو پکاریں گے، وہاں موت کو پکاریں گے. کہا جائے گا آج تم ایک موت کو نہ پکارو، آج 1000 موت کو پکارو، یہاں موت نہیں آنے والی. تو اللہ رب العالمین نے اور پاک پیارے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہنم ایسی جگہ ہے جہاں موت آنے والی بھی نہیں. ہلاکت کو لوگ پکارے، موت کو پکارتے رہے، لیکن وہاں موت بھی آنے والی نہیں. اور جہنم کون سی جگہ ہے میرے عزیز و دوستو؟ کبھی ہم سوچیں، کبھی بیٹھ کر آنسو بہا لیا کریں، کبھی سوچ لیا کریں جہنم کون سی جگہ ہے. حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ راوی حدیث ہے. کون؟ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ راوی حدیث ہے. وہ کہتے ہیں یوتا بانعم اہل الدنیا من اہل النار. کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یوتا بانعم اہل الدنیا من اہل النار. ایک ایسے شخص کو لایا جائے گا جو ہوگا جہنمی، لیکن اس نے دنیاوی زندگی بہت عیش و عشرت کے ساتھ گزاری ہوگی، بہت آرام سے گزاری ہوگی، بڑے سکون سے گزاری ہوگی. سردیوں میں وہ ہیٹر کا استعمال کرنے والا، گرمیوں میں اے سی کا استعمال کرنے والا، پینے کے لیے سرد و گرم پانی اس کو میسر، چلنے کے لیے اس کو لیگزری گاڑیاں، اور رہنے کے لیے اس کو بنگلہ، پہننے کے لیے عمدہ سے عمدہ کپڑا. اور جب وہ دسترخوان پر بیٹھتا تھا تو اس کے سامنے لذیذ کھانے ہوا کرتے تھے، انواع و اقسام قسم قسم کے کھانے ہوتے تھے. ایسی عیش و عشرت میں رہنے والا شخص لایا جائے گا. کیا کیا جائے گا؟ قیامت کے دن لایا جائے گا. یوتا بانعم اہل الدنیا من اہل النار یوم القیامہ. قیامت کے دن اس کو لایا جائے گا. فیسبق فی النار صبغۃ. اور اس کو جہنم میں ایک کوتا لگایا جائے گا، جہنم میں پل بھر کے لیے ڈالا جائے گا، چند سیکنڈ کے لیے ڈالا جائے گا، تھوڑا سا جہنم کا مزہ چکھایا جائے گا. ثم یقال، پھر اس سے کہا جائے گا یا ابن آدم، اے آدمی، اے انسان، هل رأيت خیرا قط. سوال کیا ہے؟ سوال یہ نہیں پوچھا جائے گا کیا تم نے اپنی زندگی عیش و عشرت میں گزاری، یہ نہیں سوال ہے. پوچھا یہ جا رہا ہے کیا تم نے اپنی پوری زندگی میں جو 60 سال 65 سال کی ملی تھی، حالانکہ وہ عیش و عشرت سے گزار کر گیا ہے، دکھ و تکلیف کو دنیاوی زندگی میں نہیں دیکھا تھا، لیکن اس سے پوچھا جائے گا کیا تم نے اپنی زندگی میں کبھی سکھ بھی دیکھا تھا، کبھی بھلائی دیکھی تھی، کبھی خوشحالی دیکھی تھی. او مر بک نعیم قط. دوسرا، کیا تیرے پاس کبھی بھلائی گزری تھی، خوشحالی گزری تھی، آسودگی گزری تھی؟ کہہ رہے ایسے گزرنا، مرنا مانا ایسے کسی کے پاس سے کوئی چیز گزرنا. حالانکہ زندگی کیسے گزارا؟ عیش و عشرت سے گزارا، آرام سے گزارا، سکون سے گزارا، دکھ و غم کبھی دیکھا ہی نہیں. اس سے پوچھا جائے گا کیا تو نے کبھی بھلائی دیکھی، اچھائی دیکھی، خوشحالی دیکھی تھی اپنی دنیاوی زندگی میں، یا تیری دنیاوی زندگی میں کبھی خوشحالی آئی تھی؟ فیقول، وہ کہے گا لا واللہ یا ربی، نہیں اللہ کی قسم. یہ جہنم کا پل بھر کا مزہ چکھنے کے بعد، جہنم کی ایک ڈبکی لگانے کے بعد میں دنیاوی زندگی کی پورے عیش و عشرت کو بھول گیا. دنیاوی زندگی میں کون سی عیش، کون سی عشرت، کون سی خوشحالی، کون سا آرام، کون سا سکون، کچھ مجھے یاد نہیں.
مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں نے پوری زندگی اپنی صرف دکھوں میں گزاری، رنج میں گزاری، الم میں گزاری، مصیبتوں میں، سختیوں میں گزاری۔ مجھے دنیاوی زندگی کا کوئی بھی سکھ چین یاد نہیں ہے۔ جہنم وہ جگہ ہے، جہنم وہ جگہ ہے۔ میرے عزیزوں اور دوستوں، یقین مانیے کہ قرآن مجید میں آیات بھری پڑی ہے، احادیث رسول میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین بھرے پڑے ہیں، اور اس لیے کیونکہ ہماری زندگی کا مقصد یہ ہے کہ ہم اس دنیا میں نیک اعمال کر کے جنت حاصل کریں، اور اگر برے اعمال کریں گے تو ہم جہنم میں ڈالے جائیں گے۔ اسی طرح اللہ رب العالمین نے جہنم کی آگ کے سلسلے میں کہا فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّىٰ، میں تمہیں دہکتی ہوئی آگ سے ڈرا دیتا ہوں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہنم کی آگ اس دنیا کی آگ سے 69 گنا زیادہ ہے۔ جہنم کی آگ دنیا کی آگ سے 69 گنا زیادہ ہے۔ یہ دنیا کی آگ جہنم کی آگ کے 70 حصے میں سے ایک حصہ ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے سوال کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، گرچہ یہ دنیا کی آگ ایک ہی حصہ ہے لیکن یہ جلانے کے لیے کافی تھی، یہ جلانے کے لیے کافی تھی، اگر یہ کہیں لگ جائے تو کیا انسان بچتا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں سنو، یہ پوری دنیا میں جو آگ جل رہی ہے اس کی 69 گنا زیادہ آگ جہنم کی ہے۔ ایک اور حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہنم کی آگ کو 1000 سال تک جلایا گیا، دہکایا گیا تو وہ جا کر ریڈ ہوئی، لال ہوئی، اور پھر 1000 سال تک اسے جلایا گیا تو وہ جا کر سفید ہوئی، اور پھر 1000 سال تک جا کر اسے جلایا گیا تو جہنم کی آگ جا کر کالی ہوئی۔ اب وہ اندھیری رات کے مانند سیاہ اور کالی ہے۔ اسی طرح جہنم کی گہرائی کے سلسلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، راوی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک دن ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، اچانک ہم نے کسی چیز کے گرنے کی آواز سنی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا او میرے صحابہ، کیا تمہیں معلوم ہے کہ یہ کس چیز کے گرنے کی آواز ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کیا اللہ کے رسول، اللہ اور اس کے رسول کو زیادہ علم ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ایک پتھر ہے جسے 70 سال پہلے جہنم کے دہانے پر ڈالا گیا تھا، جہنم کے منہ پر ڈالا گیا تھا، 70 سال پہلے جہنم کے منہ میں ڈالا گیا تھا، اور وہ برابر گرتا رہا۔ فَهُوَ يَهْوِي فِي النَّارِ الْآنَ، وہ برابر جہنم میں گرتا رہا، حتیٰ انتہا الی قاریہ، یہاں تک کہ اب وہ جا کر اس کے گہرائی میں پہنچا۔ جہنم اتنی گہری ہے میرے عزیزوں اور دوستوں، اس جہنمیوں کو جو کھانا ملے گا وہ کھانا بھی کیسا کھانا ہوگا؟ اللہ رب العالمین نے کہا زقوم کا کھانا ملے گا۔ زقوم کانٹے دار درخت کا، ایک دوسری جگہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ زری ہے، وہ ایسا خشک کانٹا ہے جو گلے میں اٹک رہا ہوگا۔ میرے عزیزوں اور دوستوں، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زقوم کے بارے میں فرمایا کہ زقوم ایسی چیز ہے کہ اگر اس کا ایک قطرہ اس دنیا کے اندر گر جائے تو اس دنیا کے پورے مال و متاع، حیات زندگی کو جسے ہم کھاتے پیتے ہیں، سارے سامان کو بدمزہ کر دے، اس کے ذائقہ کو ختم کر دے۔ اتنا بدبودار، اتنا بدمزہ کھانا زقوم کا ہے، اور یہ جہنمیوں کو کھلایا جائے گا، گسلین کھلایا جائے گا، اور اسی طرح کانٹے دار درخت کا کھلایا جائے گا۔ اللہ کے رسول اللہ رب العالمین نے فرمایا وہ کھانا ایسا کھانا ہوگا جو حلق میں اٹک رہا ہوگا۔ میرے عزیزوں اور دوستوں،
ہمیں اس جہنم سے ہمیشہ پناہ طلب کرنی چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے اپنے مومنین بندوں کی صفت میں سے ایک صفت یہ بھی بیان کی ہے کہ وہ اس جہنم سے ہمیشہ پناہ طلب کرتے ہیں۔ والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما انها ساءت مستقرا ومقاما۔ کہا کہ یقیناً وہ لوگ کہتے ہیں جو مومنین بندے ہیں، جو ایمان والے بندے ہیں، جو اللہ کے مخلص بندے ہیں، وہ کہتے ہیں اللہ ہم سے اس جہنم کے عذاب کو دور کر دے، ہم سے اس جہنم کے عذاب کو دور کر دے۔ اس جہنم کا عذاب چمٹ جانے والا ہے، جہنم رہنے کی ٹھہرنے کی بڑی بری جگہ ہے۔ اسی طرح حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کثرت سے کرتے تھے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اے اللہ ہمیں دنیا و آخرت میں بھلائی عطا فرما اور جہنم کے عذاب سے محفوظ رکھ۔ اسی طرح حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص 3 مرتبہ جنت کا سوال کرتا ہے، جنت کو مانگتا ہے اور کہتا ہے اللہم انی اسألک الجنہ، اے اللہ میں تجھ سے جنت مانگتا ہوں اور جنت الفردوس مانگتا ہوں، تو جنت کہتی ہے اے اللہ تو اس بندے کو جنت کے اندر داخل کر دے۔ جنت کیا کہتی ہے؟ اللہ تو اس بندے کو جنت کے اندر داخل کر دے۔ اور جو جہنم سے پناہ طلب کرتا ہے، جو کہتا ہے اللہ ہمیں جہنم کے عذاب سے محفوظ رکھ، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہنم کہتی ہے اے اللہ تو اسے جہنم کے عذاب سے دور کر دے، جہنم کے عذاب سے بچا دے۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم لوگ نیک اور صالح اعمال کریں اور اسی طرح ہمیشہ جنت الفردوس کا اللہ رب العالمین سے سوال کریں اور جہنم سے پناہ طلب کریں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ العالمین ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ العالمین ہمارے دلوں کے اندر خلوص و للہیت پیدا کر، ہمیں صحیح معنوں میں سچا پکا مومن و مسلمان ہونا۔ اللہ العالمین ہمیں تو جنت الفردوس نصیب فرما۔ اللہ العالمین تو ہمیں جہنم کے عذاب سے دور رکھ، جہنم کے عذاب سے بچا۔ اللہ العالمین ہم میں سے جو گمراہ ہیں، جو بھٹکے ہوئے ہیں، انہیں صراط مستقیم پر گامزن کر۔ اللہ العالمین جو پریشان حال ہیں، تکلیفوں میں مبتلا ہے، اللہ العالمین تو ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اللہ العالمین ہم میں سے جو بے نمازی ہیں تو انہیں نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ العالمین ہم میں سے جو نمازیں پڑھتے ہیں لیکن پابندی کے ساتھ نہیں پڑھتے ہیں، انہیں پابندی کے ساتھ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ العالمین جب ہمارا خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر ہو، زبان سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جاری ہو۔ اللہ العالمین جو تیرے بندے قرض میں ڈوبے ہوئے ہیں تو انہیں قرض ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ العالمین جو بیماریوں میں ملوث ہیں تو انہیں شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ اللہ العالمین تیرے وہ بندے یا وہ بندیاں جو تیرے اس گھر کے لیے تعاون کر رہے ہیں، ان کا تعاون کسی بھی طرح کا ہو، اللہ العالمین تو ان کو قبول فرما۔ اللہ العالمین اسے جنت میں داخل ہونے کا اور جہنم سے نجات کا ذریعہ بنا، ان کے لیے ایصال ثواب بنا اور ان کے مرحومین کے نجات و مغفرت کا ذریعہ بنا۔ الہ العالمین ہم میں سے جو اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں، اس دنیا سے چلے گئے ہیں، انہیں قبر حشر کی تمام تکلیفوں سے محفوظ رکھ کر جنت الفردوس میں جگہ نصیب فرما۔ آمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد عباد الله يرحمكم الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم والله يعلم ما تصنعون